عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا. اسلام کی وسعت و رفت کے لیے صوفیاء کرام کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں. اس حوالے سے جنوبی ایشیا بالعموم ہند و پاک اور بالخصوص کشمیر میں ان برگزیدہ حیثیتوں کا کردار قابل ستائش ہے. مخلوق خدا سے محبت، انسانیت کی خدمت اور حسن اخلاق ہمیشہ سے ان بزرگان حق کا طغرائے امتیاز رہا، اور ان کے اخلاق و فیضان نظر کی طاقت سے سرزمین کشمیر نہ صرف امن و استحکام، مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کا گہوارہ بنی، بلکہ اہلیان کشمیر اسلام کے نور سے سرشار ہوئے. حضرت سید حسن منطقی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے ولی کامل گزرے ہیں جنہوں نے حسن اخلاق، آہن کردار اور پرخلوص محبت کے بلبوتے پر اہلیان کشمیر کی زندگیاں بدل ڈالی اور بھولے بھٹکے لوگوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالا. آپ کا آستان عالیہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے اونتی پورہ مقام پر واقع ہے. ہر سال آپ کا عرس پاک نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں زائرین کی ایک خاصی تعداد شرکت کرتی ہے اور عقیدت مند روح پرور مجالس میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں. آپ دیگر صوفی بزرگان کی طرح بہک شہر سے وارد کشمیر ہوئے اور یہاں دین اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے مستقل سکونت اختیار کر لی. ان کا مقصد یہی تھا کہ دین پھیلائے کشمیر میں اور بھائی چارہ آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اس کو دور کیا جائے، اور جو بھی یہاں لوگ آتے ہیں اسی لیے تاکہ جو ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ سالو ہو جاتی تھی یہاں آ کے. اور یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی، دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، مسلمان تو آتے ہی ہیں اور نیاز ویاز ڈالتے ہیں اور ان کی جو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ سالو ہو جاتی ہے یہاں پہ. تزکیہ نفس ایک قرآنی اصطلاح ہے. اسلامی شریعت کی اصطلاح میں تزکیے کا مطلب ہے اپنے نفس کو ان ممنوع و معیوب اور مکروہ امور سے پاک رکھنا جنہیں قرآن و سنت میں ممنوع و معیوب اور مکروہ کہا گیا ہے. گویا نفس کو گناہ اور عیبدار کاموں کی آلودگی سے صاف و پاک کر لینا اور اسے قرآن و سنت کی روشنی میں محمود و محبوب اور خوبصورت خیالات و امور سے آراستہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جن اہم امور کے لیے بھیجا ان میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے. حضرت سید حسن منطقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگان دین نے اسی پیغام کو عام کیا اور محبت و امن و آشتی کا درس دیا. بھائی چارے پہ ان کا سبھی زور بھائی چارے پہ تھا. جی ہمارے جو یہ جو زیارت ہے اس کے ارد گرد بھی جو پنڈت لوگ ہیں، باقی ریلیجن کے لوگ ہیں، وہ تو اس ہمارے مسلمان بھائیوں سے زیادہ اس زیارت پہ آتے ہیں. ان کا جو منت رکھتے ہیں یہاں ان کی وہ پوری ہوتی ہے انشاءاللہ. ہمیں یہی ہم بلیو کرتے ہیں ان اولیاء پر، یہ ہمیں مدد کرتے ہیں ہر کسی راستے میں.
اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین نے جہاں اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی، وہیں مذہبی رواداری، باہمی ہم آہنگی اور باہمی بقا کے لیے انمول تعلیمات سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ انہوں نے معاشرے کو سنوارا اور دلوں کو نکھارا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے نقوش قدم کو صراط المستقیم قرار دیا ہے۔ ان اہل اللہ اور مشائخ نے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ برصغیر میں بھی فروغ اسلام کے لیے انتھک جدوجہد کی اور اپنے کردار و عمل سے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر کے صحت مند انقلاب برپا کیا۔ ان صوفی بزرگان دین کی تعلیمات پیار و محبت اور اسلامی فلسفی سے مزین تھی۔ یہ تعلیمات صبر و برداشت اور دیگر لوگوں کے مذہبی عقائد کا احترام سکھاتی ہیں۔ بھائی چارے کا درس، محبت کا درس، اخوت کا درس اولیاء کرام نے دیا، جس کو لے کے ہی، جس کے چلتے ہی شاید ہمارے وادی کشمیر کو صوفی منیوں کا، رشی منیوں کا مسکن کہا جاتا ہے۔ اور ان کی تعلیمات کو لے کے کشمیر میں رہنے والے لوگ چلتے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ان اولیاء الزام کے ساتھ ان کے تئیں عقیدت رہی ہے اور رہتی آئی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ تصوف کا تعلق توحید اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہے۔ تصوف کو احسان، توحید، سلوک، معرفت، حقیقت، اخلاص، کشف، اسرار و معرف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جگہ جگہ صوفیاء کرام نے خیمے نصب کر کے اخلاق، کردار، معاملات کی تلوار سے لوگوں کے دل فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس سرزمین کی یہ بھی بڑی خوبی رہی ہے کہ اس نے اپنے بہی خواہوں کے لیے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ جو بھی اہل اللہ یہاں رونق افروز ہوئے، مقامی لوگوں نے انہیں سر آنکھوں پر جگہ دی۔ یہ بزرگان دین انسانی دلوں کو فتح کرنے اور محبت کی تلوار سے دشمنوں کو گرویدہ بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ یا محمد یا حبیبی، یا محمد یا حبیبی، یا محمد یا حبیبی، یا محمد یا حبیبی۔ یاتھواو حالے چونکس زالے تلکن زالس علمتدین پرکت تروت سکت پالے سوری علم چھو الف لام میم۔ طوفانی ہواؤں میں کون چراغ حق کو روشن کرے گا، جس میں تیل کے بدلے علم و ایمان کا ایندھن جلایا جائے۔ ایسے پرعزم شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی ماندہ باتوں کو چھوڑ کر اس کیمیا کو عملی طور پر اپنائیں جو الف لام میم جیسی کتاب میں محفوظ ہے۔